السلام علیکم ناظرین، کریم بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کریم صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے کہ ہماری شادی میں ہمارے ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کیسے عورت مرد ہو جس سے ہمیں شادی کرنی چاہیے؟ جی شاید بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ بہترین سرمایہ انسان کا دنیا میں وہ نیک بیوی ہے، مرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر نیک بیوی مل جائے تو انسان کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحیح بات ہے، اور 100% نہیں بلکہ 200% صحیح بات ہے کہ نیک عورت انسان کو مل جائے، انسان کے لیے وہ سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کو نیک مرد مل جائے تو وہ انسان کی زندگی ساری کی ساری وہ اچھی گزر جاتی ہے، سکون کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ ہیں، انصاری صحابی ہیں، ان کے والد محترم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے تھے ایک جنگ کے اندر۔ تو ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، پھر ان کی بیٹیاں بھی تھیں۔ تو فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں نا جنگ احد ہے یا جنگ کے اندر سے واپس آ رہا تھا، تو میری سواری تھک گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سواری تھک گئی ہے لیکن آپ نے ایک چھڑی ماری، کہتے ہیں میری سواری سب سے آگے نکل گئی۔ پھر آپ تھوڑی دیر میرے پاس آئے، کہا یہ سواری مجھے بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں جی بیچ دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے باتیں کر رہے تھے، آپ نے باتوں میں کہہ دیا کہ آپ نے حل تزوجتا، شادی کی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بکرن ام سیبن، بیوہ سے کی ہے یا کنواری سے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جاریتن، کسی کنواری عورت سے شادی کرتے، وہ تیرے سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتا، اور وہ تیرے ساتھ ہنستی تو وہ تیرے ساتھ ہنستا، آپ ہنسی مذاق کرتے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، تو بیوہ سے کیوں شادی کی آپ نے؟ تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے والد کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، وہ فوت ہو گئے، اور میری بہنیں ہیں، تو میں نے قرض بھی اتارنا ہے، میری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، اور میں چاہتا تھا کوئی ایسی عورت ہو کہ جو تجربہ کار ہو۔ اور فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا تھا تجمعوہن، وہ ان کو جمع کر کے رکھے، وتمتشوہن، ان کی کنگھی وغیرہ کرے، اور فرمایا وتقوم علیہن، ان کی تربیت کرے، ان کی نگرانی کرے، چھوٹی بہنوں کی میری۔ اس وجہ سے میں نے بیوہ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر میں کنواری سے کرتا تو پھر روزانہ لڑائی وغیرہ گھر میں ہوتی، تو اس وجہ سے میں نے بیوہ سے کیا ہے تاکہ میری بیوی جو بہنیں ہیں ان کی پرورش اچھی ہو جائے، اور میرے اوپر اتنا قرض ہے میں قرض بھی ادا کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے جابر تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اور 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا لحسبھا، لوگ اس کے ذات پات کو دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، ولجمالھا، لوگ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں عورتوں کی، اور کوئی کسی کے ولی مالیہ، مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ہمارے مال و دولت کو لوگ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ عورت کیسی ہے، نعوذ باللہ وہ کنجر خانہ کرنے والی ہے، میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، تو پھر ہم بعد میں کہتے ہیں نیک اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو جب اس طرح کی عورتیں جو ڈانس کرنے والی، ٹک ٹاک بنانے والی، لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر ہونے والی، بے پردہ ہو کے بازاروں میں جانے والی، ایسی عورت سے ہم شادی کریں گے، اولاد بھی تو اس طرح کی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے بیوہ عورت سے شادی کی، اور وہ میری بہنوں کی تربیت کرے گی، کنگھی وغیرہ ان کے سارے معاملات سنبھالے گی، میری غیر موجودگی کے اندر ان کی پوری نگرانی کرے گی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا والی دینیا، دین کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے، لیکن فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میرے صحابی اگر تو نے ترجیح دینی ہے تو دین والی عورت کو ترجیح دو۔ مال و دولت کو جہیز دے کے ہم شادی کر لیتے ہیں، خاندان اونچا دے کے شادی کر لیتے ہیں، طلاق کے مسئلے، روزانہ لڑائیاں جھگڑے، خاندان لڑ کے مر جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، زندگی بسر نہیں ہوتی، تو اولاد نیک نہیں ہوتی۔ یہ سارے اسباب اسی وجہ سے ہم دینی معاملات کے اندر بہت پیچھے آ گئے۔ دین والی عورت کو ترجیح دیں جو
اچھی طرح حقوق جانتی ہو اپنے خامند کے، اور خامند اپنی بیوی کے حقوق جانتا ہے. تو لہٰذا ایسی عورت ہو جو نیک ہو، صالح ہو اور دیندار ہو، اس سے شادی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ. الذين آمنوا وتطمئن